ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ فقیر بنا دروازے پر آیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ فقیر ہر ہفتے ہماری گلی میں آتا اور صدا لگاتا۔ میں خود کبھی اسے کچھ نہ کچھ حسب توفیق دے دیتی تو کبھی گلی میں موجود بچوں کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ بھجوا دیتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مرد ہوتے ہوئے بھی وہ عورتوں کی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ وہ اللہ والا بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اکثر عجیب سی نمی رہتی تھی۔ آج گھر پر کوئی نہیں تھا، سو میں نے سوچا کیوں نہ اسے کچھ روپے دے آؤں۔ میں نے دروازے میں سے جھانکا، اسے کچھ روپے دیے تو اچانک وہ 100 روپے کا نوٹ نیچے گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے وہ جھکا تو جاتے جاتے میری نظریں اس کے چہرے پر جا پڑیں، جسے دیکھ کر میری زندگی کی تمام رتیں ہی بدل گئیں۔ میرے ساتھ قدرت ایسا کھیل بھی کھیلے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس شخص کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا، مگر اسے ایک لمحے میں اس نے اپنے چہرے پر ایک مرتبہ پھر سے بجلی سی تیزی سے دوبارہ وہی نقاب اوڑھ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے سے نکل کر کچھ بول پاتی، وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل چھلنی ہو چکا تھا۔ ذہن کے پردوں میں ماضی کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ میں ہر چیز کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے میں گئی، وہیں زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کی تھی، حسن مجھ پر بچپن سے ہی قیامت کی طرح برسا تھا۔ میری ماں بھی میری ہی جیسی ایک حسین عورت تھی، مگر ابا اور اماں میں ایک نہ جھانکی اور نہ اتفاقی ہمیشہ سے رہی۔ میں چھوٹی سی تھی سو بہت سی باتیں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک روز اماں میرے بال بنا رہی تھی جب اچانک گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ابا کو جوئے کی لت تھی، ان کا سارا دن گھر سے باہر گزرتا تھا۔ میری ماں مجھے اندر ہی بیٹھنے کی ہدایت کر کے دروازے پر چلی گئی اور پھر وہاں سے لوٹ کر کبھی نہیں آئی۔ وہاں پر جو کوئی بھی تھا وہ اماں کو زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ مجھے اماں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیں، مگر میں فرما بردار بیٹی ڈر کے مارے سہمی بیٹھی رہی۔ شام کو جب ابا آئے اور ان کو معلوم ہوا تو ان کا کوئی خاص رد عمل نہیں تھا۔ چند ہی دنوں بعد اطلاع ملی کہ میری اماں اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ نہ جانے اماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ دن میرے اوپر بہت بھاری تھا، لیکن ہر برے وقت کی طرح وہ بھی گزر ہی گیا۔ مگر اب میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، سو میں نے ہمت کی اور اپنے پورے گھر کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ میں 11 سال کی ہو گئی جب ایک روز اچانک کوئی ابا سے ملنے آیا۔ جب بھی ابا سے کوئی ملنے آتا تھا میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، مگر اس دن مجھے مہمان خانے میں انہیں پانی دینے جانا پڑا۔ وہ شخص کوئی 40-50 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا تھا۔ مجھ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، مگر وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بھیڑیا گوشت کو دیکھتا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں نے آواز سنی۔ وہ شخص ابا کو پیسے دے رہا تھا۔ اس نے 10 لاکھ روپے دے کر کہا، اب کی بار اگر تو یہ جوا جیت گیا تو یہ سارے پیسے تیرے ہیں، اس سے تو اپنا علاج کروا۔ لیکن ابا نے کہا، اگر میں ہار گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں جو میں تمہیں دوں۔ تب وہ شخص ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری بیٹی ہے نا، تم مجھے وہ دے دینا۔ پھر نہ جانے ابا کے دل میں کیا آئی کہ وہ مجھے جوئے میں لگا بیٹھا۔ ان کی باتوں نے میرا دل ہلا کر رکھ دیا۔ میں وہیں کھڑی رہی، اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ مجھے ایسے شخص سے بچا لے، مگر شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا مجھے جوئے میں ہار گئے اور وہ شخص جو بہت بڑا ذمہ دار تھا، اگر ابا مجھے اس کے حوالے نہ کرتا تو شاید وہ ابا کو جیتے جی مار دیتا۔ ابا نے ایک شرط رکھی کہ یہ مجھے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جائے۔ اسی لمحہ میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ابا کی آنکھیں بے بسی کے مارے آنسو بہا رہی تھیں اور میں واحد دلہن تھی جسے جوئے میں حاصل کیا گیا تھا، مگر اس رشتے کو جائز بنانے کے لیے اس پر نکاح کی مہر لگا دی گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ابا نے مجھے اس ظالم شخص کے ساتھ وداع کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر افسوس کہ وہ آنسو باپ کی جدائی کے غم میں نہیں بلکہ زندگی کے برباد ہو جانے کے غم میں تھے۔ میں وہ بیوی تھی جسے ابھی تک شادی کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ خیر، وہ رزاق نامی شخص مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔
चंद घंटों की مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے جا رکی۔ وسیع و عریض احاطے پر مشتمل اس محل کے اندر مجھے لے جایا گیا، جہاں داخل ہوتے ہی میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ بڑی عمر کی لگتی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، یہ کسے اٹھا لائے ہو تم یہاں؟ تب رزاق نے کہا، ہماری بیگم کے لیے ہم ایک نئی ملازمہ لائے ہیں تاکہ آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ وہ رزاق کی بیوی تھی اور میں اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی گھر کی نوکرانی بن کر زندگی گزارنے والی تھی۔ رزاق یہ کہہ کر مجھے اس عورت کے حوالے کر کے چلا گیا۔ مجھے اپنی حالت پر ترس آنے لگا، آنکھیں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ تب مجھے میرا نوکروں والا کمرہ دکھا دیا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی میرا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں اپنے آپ کو ایک کونے میں بٹھائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اب میری حقیقت یہی تھی۔ مجھے ان حالات کو تسلیم کرنا تھا۔ وہ دن میرا یوں ہی کمرے میں بند گزر گیا۔ رات گہری ہونے لگی، مگر میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ رزاق کو میں نے صبح سے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی، مگر پھر اچانک آواز آئی کہ میں رزاق ہوں، دروازہ کھولو۔ میں اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر آتے ہی اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا، میں بہت جلد اپنے گھر میں سب کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ تم پریشان نہیں ہونا، جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرنا۔ میں خاموشی سے اس کے تمام تر احکامات کسی فریضے کی طرح سنتی رہی، اور وہ اپنے تمام تر حقوق حاصل کر کے رات کی تاریکی میں واپس لوٹ گیا۔ اب میں دن رات اس گھر کے کام کر کے گزار دیتی۔ زندگی ایک ہی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ رزاق کی بیوی سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور رات کو رزاق کے سامنے مجھ سے اپنے پاؤں دبواتی۔ رزاق کی شادی کو 10 سال گزر گئے تھے، مگر اسے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر میں رزاق کا ایک چھوٹا بھائی بھی رہتا تھا، جو مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں رزاق کو بتا دوں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ اس کا بھائی ہے، وہ مجھ غریب کی کہاں سنے گا، لہٰذا بہت سی مصلحتوں کے تحت میں خاموش ہو جاتی۔ سب کے سامنے رزاق ایسا برتاؤ کرتا جیسے وہ میرا کبھی تھا ہی نہیں، اور رات ڈھلتے ہی جب تنہائی میں میرے پاس آتا تو یوں لگتا جیسے وہ سارا کا سارا صرف میرا ہی ہے۔ وہ اکثر رات کو چھپ کر میرے پاس آتا۔ میری زندگی کی ساری رونقیں چھن گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ وقت کی گھڑیاں مہینوں کو سالوں میں بتانے لگیں، اور تقریباً 7 سال گزر گئے جب اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اندر ہی اندر ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب میرا پیٹ بھی بڑھنے لگا تو ایک روز رزاق کی بیوی نے گھر پر دائی کو بلوایا۔ یہ دائی پچھلے 10 سالوں میں کئی بار اسے چیک کرنے آتی تھی، مگر جیسے ہی میں اس کو پانی دینے گئی، اس نے مجھے دیکھتے ہی رضیہ سے کہا، یہ تمہاری نوکرانی ہے؟ رضیہ نے کہا، ہاں میری نوکرانی ہے۔ تبھی اس نے کہا، ارے یہ تو 5 مہینے کی حاملہ ہے، اسے اب آرام کرنا چاہیے۔ یہ سن کر رضیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور جو میں اسے چھپانے کے چکروں میں تھی، وہ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس زمین پر گر پڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دائی تو اپنی بات کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی رضیہ مجھ پر برس پڑی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی، بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ تم اس گھر میں رہ کر یہ سب کارنامے رچا رہی ہو؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم بھولی صورت والی لڑکی اس قدر کالے کرتوت رکھتی ہوگی۔ اس کی باتیں اس قدر غلاظت سے بھرپور تھیں کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے سب کچھ سچ بتا دوں کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، اسی کے شوہر کا ہے، مگر میں خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اس کی تمام تر باتیں سنتی رہی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف لے آئی، مگر اچانک اس کے دیور نے آ کر کہا، باجی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، تمہارے شوہر کا ہے۔ بھابھی کے ہاتھ ایک دم رکے اور وہ ہکا بکا اپنے دیور کی جانب دیکھنے لگی اور بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ندیم نے کہا، ہاں بھابھی، میں نے کئی بار رات کے وقت بھائی کو اس کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اس کی باتوں پر رضیہ نے میری جانب شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا اور میرے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔
میں اس تھپڑ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور میں لڑکھڑا کر زمین پر جا گری۔ تبھی رزاق گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے گرا دیکھا تو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تبھی اس کی بیوی تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ کر بولی، تم نے اس نیچ لڑکی کے ساتھ کون سا گندا کھیل رچایا ہے جو یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ تمہیں یہی عورت ملی تھی؟ اگر کسی کو پتا چلا تو میری عزت کیا رہ جائے گی؟ بچے کا نام سنتے ہی رزاق کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ رضیہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ رزاق شاید پہلے ہی اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ فوراً بولا، میں نے اسے جائز طریقے سے اپنی بیوی بنایا ہے۔ اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ اس بات پر رضیہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ندیم بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رزاق میری جانب پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ اب ہمیں اس رشتے کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں نے حقیقی محبت دیکھی تھی، پر جانے کیوں اس کی کسی عنایت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ خیر، اپنے سرونٹ کوارٹر سے محل کے اندرونی محل میں شفٹ ہو گئی۔ رزاق میرا بےحد خیال رکھنے لگا۔ میری سوکن اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل رہی تھی۔ رزاق کی اس کے اوپر سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسے وارث دینے والی تھی۔ ابھی اس حقیقت کو سامنے آئے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات رزاق بڑے پیار سے میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، تم نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے صبا۔ میں برسوں سے جس خوشی کی تلاش میں تھا وہ آج تمہاری وجہ سے میرے حصے میں آئی ہے۔ اس کی باتوں میں عجیب سی چاشنی کھلی ہوئی تھی۔ پہلی بار وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگا، میں آج تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اب ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ بڑے سے بڑا سچ جاننے کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی باتیں سن کر میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہونے لگی۔ میں نے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تبھی وہ بولا، تمہاری ماں کو تمہارے گھر سے لے کر جانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شخص جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کوئی ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہاری ماں کو تمہارے باپ سے جوئے میں جیتا تھا، اور جب میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور نکاح کی پیشکش کی تو وہ کسی طور پر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ بولی، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، لہٰذا نکاح پر نکاح کرنا جائز نہیں۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی، لیکن وہ اپنے اندر کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ جس روز میں نے اسے زبردستی نکاح کیا اسی روز اس نے خودکشی کر لی، مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ اس شخص کا گلا دبا دوں۔ میری آنکھیں لڑکیوں کی صورت میں آنسو بہائے جا رہی تھیں۔ میرا دل چیخ رہا تھا کہ کاش یہ سب سچ نہ ہو۔ مگر پھر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور بولا، میں تمہاری ماں کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں اسے معاف تو نہیں کر سکتی تھی، شاید زندگی بھر نہیں۔ چند منٹ پہلے شہد لگنے والا شخص اب مجھے زہر لگ رہا تھا۔ میں سے ایک لمحہ بھی مزید ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ بولا، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے۔ مگر میں بالکل خاموش تھی۔ نہ جانے وہ کب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو ایک زوردار چیخ مارنے کے بعد میں گھنٹوں بستر پر اوندھے منہ لیٹی رہی۔ وہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ میں اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتی؟ وہ میری ماں کا قاتل تھا۔ پھر اگلے ہی صبح حویلی میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ کسی نے بتایا کہ چودھری رزاق کو دشمنوں نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ سزا شاید اللہ نے اس کے لیے تجویز کی تھی۔ میرے اندر ذرا بھی دکھ نہیں ابھرا تھا۔ رضیہ اس کی میت پر بیٹھی رو رہی تھی، مگر میں خاموش تھی۔ میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ میری ماں کا شوہر، میرے ستیلے باپ نے مجھے 7 سال تک اپنی بیوی بنائے رکھا، اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شاید یہ دکھ اس کی موت کے دکھ سے بھی کئی گنا بڑا تھا۔ وہ میری ماں کا قاتل تھا، اور آج مجھے اللہ کے انصاف اور اس کے فیصلوں پر یقین ہو چلا تھا۔ رزاق اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ چکا تھا۔ اسی شام جب میں اپنے کاموں میں مصروف تھی، رضیہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ میری وجہ سے رزاق کی موت ہوئی۔ وہ مجھے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ تبھی اچانک ندیم آ گیا۔ اس نے کہا، بھابھی، ابھی اس گھر کی یہ عزت ہے، گھر کو بارش دینے والی ہے، اس کی عدت پوری ہوتے ہی میں اس سے نکاح کروں گا۔
اس کی بات پر رضیہ ایک مرتبہ پھر سے آبدیدہ ہو گئی۔ اسے ڈر تھا کہ میری وجہ سے اس کی عزت نہ برہم ہو جائے۔ ندیم نے پوری شان و شوکت سے مجھے اپنے نکاح میں لیا۔ ندیم نے مجھے شادی کے بعد بتایا کہ وہ مجھے پہلے ہی دن سے پسند کرتا تھا، بس کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر رزاق کو یہ معلوم ہوا تو وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ آخر کار مجھے بنا مطلب کے دل سے محبت کرنے والا شخص مل ہی گیا۔ ہم دونوں کی زندگی بے حد حسین گزر رہی تھی۔ رضیہ اس سے بالکل خوش نہیں تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے دن تھا، مگر ندیم سے نکاح کے بعد جیسے ہی میری پہلی اولاد میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اسے رضیہ کی گود میں ڈال دیا، کیونکہ رضیہ کا بھی اس پر حق تھا اور وہ رزاق کا بچہ تھا۔ رضیہ اسے دیکھتے ہی پیار کرنے لگی، مگر میری زندگی اب پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی بھی ممتا جاگ گئی تھی۔ میرا بیٹا اس کے ہاتھوں میں محفوظ تھا۔ مجھے اللہ نے اس کے بعد 2 بیٹے دیے۔ آج ہم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میرا باپ آج مجھے نظر نہیں آیا، جہاں اس نے میری ماں کو بیچ ڈالا تھا اور پھر بھی مجھے چند روپے کی خاطر سولی پر چڑھا دیا۔ آج کا دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا وجود کسی چنگھاڑتی سی لہر کے سائے تلے تھا۔ آنکھیں متواتر بہہ رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے خود کو سنبھال لیا، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد میں روز اپنی گلی میں دیکھتی، ہر فقیر کے آنے پر دروازہ کھولتی، پر میرا باپ مجھے نظر نہیں آیا۔ شاید میرے بابا کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ اب ہم دونوں ایک ہی چھت کے تلے رہ رہے تھے۔ رضیہ کو میرے بچے بڑی امی کہہ کر پکارتے ہیں۔ ندیم مجھ پر جان نچھاور کرتا ہے اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے نہیں تھکتے کہ اللہ نے مجھے ایک قدردان شوہر سے نوازا ہے۔